مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ آج میرے عزیزوں میں آپ کو ایک بڑی سچائی ایک مثال کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھوں سے بہتر ہیں، اور یہ وہ عظیم بات ہے جس میں ہم اپنے مال آسمان پر جمع کرتے ہیں۔ جو ہم نے خداوند کے لیے دے دیا وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ڈر رہتا ہے کہ کب چوری ہو سکتا ہے۔ کیوں ہم تالوں کے اندر چیزیں رکھتے ہیں، کیوں ہم تالے لگا کے اور اپنے مضبوط جگہوں پہ اوپر اپنی قیمتی چیزیں اور پیسہ رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن جو آسمان پر جمع کر دیا گیا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور چراتا ہے، نہ چور نقب لگاتا ہے، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ زمین کے اوپر دے دینے کا نام ہی زندگی ہے، اسی میں قربانی ہے۔ میں ایک شخص کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اب وہ وفات پا چکا ہے۔ اس کا نام تھا گیبریل۔ وہ نہایت ہی غریب آدمی تھا۔ اس کی بیوی اس سے بہت لڑتی تھی۔ وہ تعلیم بالغاہ کے ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا، تھوڑی سی تنخواہ تھی، کپڑے بھی اس کے اچھے نہیں ہوتے تھے، گھر بھی اس کا ایک کمرے کا کچا گھر تھا، 3-4 بچے تھے اس کے۔ وہ بیچارہ پڑھا کے آتا تھا، اس کے بعد پھر وہ اور کام کرتا تھا، کچھ بکریاں 2-3 رکھی ہوئی تھی، ان کے لیے چارہ لے کے آتا تھا، اور پھر بیوی اس کی اس بات سے لڑتی تھی کہ ہم کیسے اچھے دن دیکھ سکتے ہیں، روٹی پوری نہیں ہوتی ہے، بچوں کے کپڑے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے اندر کچھ کرنے کی، کچھ زمین کے اوپر چھوڑ جانے کی ایک خواہش تھی، یا اگریشن تھا اس کے اندر کہ میں نے کچھ کرنا ہے۔ اس گاؤں کا قبرستان جو تھا وہ بھر چکا تھا، چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا تھا ان لوگوں کے پاس، وہاں دفنانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو اس نے سوچا کہ گاؤں کے ایک کونے میں 1 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، اور وہ حکومت کی زمین ہے، وہ کسی بندے کی زمین نہیں ہے۔ اس نے اس کے لیے درخواست دے دی۔ اب گاؤں کے کرسچن لوگوں سے ملا، وہ ایک کے پاس جا کے کسی نے اس کی مدد نہیں کی، سب نے اس کو منع کیا کہ تو کیوں وقت ضائع کر رہا ہے، نہیں ملنا ہے یار، رہنے دے۔ لیکن وہ لگا رہا۔ اس نے اپنی ایک بکری بیچی، درخواست جمع کروا دی، اور ایک اس کو بندہ مل گیا گاؤں میں جو مسیحی نہیں تھا۔ اس نے اس کی مدد کی اور اس نے اس کو سپورٹ کیا، اس کے ساتھ عدالت میں پیشی پر بھی جاتا رہا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ زمین جو تھی وہ قبرستان کے لیے ان لوگوں کو مل گئی۔ ایک بڑی حیران کن بات جو آگے آ رہی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کو قبرستان کے لیے جگہ مل گئی تو سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، اس کو شاباش دی، اور سب لوگ گئے اس جگہ پر جا کر اس کی نشاندہی کر کے، اور اس کے ارد گرد اس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دی۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ دوستو ہم یہاں ایک ہینڈ پمپ لگا دیں، جب کوئی یہاں پر ہم جنازہ دفنانے آتے ہیں تو بعد میں پھر وہ مٹی سے گندے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ دھونے پڑتے ہیں۔ تو لوگ پھر کھسک گئے۔ اس نے اپنی بکریوں کو 2-3 کو بیچا اور وہاں پر ایک ہینڈ پمپ لگا دیا، اور جب یہ سب کام مکمل ہو گیا تو ایک دن اس کو ہیضہ ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پہلی قبر اس بندے کی اس قبرستان میں ہے۔ اور سب لوگ یاد کر رہے تھے کہ اس بندے نے بڑی کوشش کی ہے اور آخر کار اپنا نشان قائم کر کے چلا گیا۔ اور وہ قبرستان جو ہے وہ اس بھائی گیبریل کا قبرستان ہے، اس کی پہلی قبر وہاں ہے۔ میرے عزیزو، اسے غریب مسکین آدمی نے کچھ کیا اور پورے گاؤں کی بھلائی کے لیے وہ کچھ کر کے چلا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کچھ کرنے کے لیے دیا گیا ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ خاص طور پہ نوجوانوں، کیا سوچتے ہیں؟
بیٹھ کر سوچیں، مجھے کچھ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے خدا نے آپ کو صلاحیت دیا، اور خاص طور پہ آپ کے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اور اس سے بھی بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح کے لوگ کہلاتے ہیں۔ آئیے ہم کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔